کو کیسے بے چین رہتے تھے. آپ نے سنا ابھی کہ رات تو سونے کے لیے ہے، مگر وہ رات میں بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے. ہم کتنی عبادت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی ہوئے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی پہچان آپ نے کیسے کی؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی پہچان اپنے غلام سے کی ہے. تو غلام سے کیسے کر دی؟ فرمانے لگے میں غلام کو خرید کر لایا، اور لانے کے بعد مجھے بڑا اچھا معلوم ہوا، چہرہ بڑا اچھا تھا اس کا، بظاہر مجھے نیک لگ رہا تھا، میں اسے لے آیا. تو غلام نے کہا کہ آپ نے مجھے خرید تو لیا ہے، مگر میں اتنے کام کا نہیں ہوں، میں اتنے کام کا آدمی نہیں ہوں. آپ نے خرید لیا ہے، میری چھوٹی سی باتیں ہیں کہ میں جب رات ہو جائے گی تو رات میں مجھے کوئی کام نہ دیجیے گا، اور جب دن ہوگا تو دن میں آپ کی خوب محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، اور رات جب ہو جائے گی تو میں رات مجھے اپنے مکان کے کسی ایک کمرے میں ایک جگہ دے دیجیے گا، اس کمرے میں رہوں گا، اور پھر روزانہ میں کوشش کروں گا آپ کو کہ 2 دینار روز دے دوں. تو جتنے میں آپ نے مجھے خریدا ہے، جب آپ کی رقم پوری ہو جائے آپ مجھ سے کام بھی لیجئے گا، میں 2 دینار بھی دوں گا، جب رقم پوری ہو جائے تو مجھے آزاد کر دیجئے گا. یہ باتیں کر کے عبداللہ بن مبارک نے ایک کٹیا دے دی اس کو. وہ کٹیا میں چلا گیا، اور رات کو جو ہے وہ اپنا کمرہ بند کر کے اندر چلا جاتا. عبداللہ بن مبارک اپنے گھر میں ہوتے، دن گزرتے رہے. کسی نے آ کے بتایا کہ یہ جو آپ نے غلام خریدا ہے یہ آدمی صحیح نہیں ہے. ایک دم آپ کے کان کھڑے ہوئے، آپ کو بات یاد آئی، غلام نے بھی یہی کہا تھا میں کام کا آدمی نہیں ہوں. تو فرمانے لگے کیا صحیح نہیں ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ رات کو جب ہو جاتی ہے تو رات کی تاریکی میں یہ غلام اس کٹیا سے نکلتا ہے اور قبرستان چلا جاتا ہے، اور قبرستان جا کر تازہ قبریں کھودتا ہے اور اس سے کفن کو نکالتا ہے، بیچتا ہے، جبھی تو روزانہ آپ کو 2 دینار دے دیتا ہے. یہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کو بڑا تشویش ہوئی کہ میرے لانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بندہ واقعی صحیح نہیں ہے، چلو میں خود دیکھتا ہوں. جب رات ہو جاتی ہے تو جب رات ہوتی ہے تو آپ رات کے مخصوص وقت میں اس کی دروازے کی کنڈی کھلتی ہے، وہ باہر نکلتا ہے، اس کا چہرہ ڈھکا ہوتا ہے اور اس کا راستہ قبرستان کی طرف ہوتا ہے، چلتا جاتا ہے. عبداللہ بن مبارک پیچھے پیچھے جب قبرستان میں وہ داخل ہو جاتا ہے، عبداللہ بن مبارک ایک درخت کی اوڑ میں ہو جاتے ہیں. جھانک کر دیکھتے ہیں تو وہ ایک قبر، ایک گھڑے کو کھود رہا ہوتا ہے، مٹی نکال رہا ہوتا ہے. نکالتا رہا، آپ سمجھ گئے واقعی یہ تو کفن چور ہے، یہ تو چور ہے، یہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، اس نے تو مجھے بدنام کروا دیا محلے میں. میں صبح اس کی پرچی کاٹ دوں گا، مطلب صبح اس کو فارغ کر دوں گا اور اس کو میں بیچ دوں گا. یہ غلام، یہ نافرمان غلام ہے، یہ میرے مطلب کا غلام نہیں، یہ تو بالکل بیکار ہے. تو آپ نے دیکھتے رہے، اس نے گڑھا کھودا اور وہ گڑھے میں اتر گیا. کافی دیر ہو گئی وہ باہر نہیں آیا. تو عبداللہ بن مبارک نے سوچا کہ شاید یہ اب نکلے گا. کافی دیر گزر گئی، رات کا حصہ گزر گیا، وہ باہر نہ نکلا. تو آپ جب آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ اس گڑھے کے اندر وہ غلام جو تھا وہ اس گڑھے میں کھڑا ہوا تھا، اور وہ گڑھا اتنا تھا کہ بندہ نماز پڑھ سکے، وہ ہاتھ باندھے اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا. دیکھ کے آپ حیران ہو گئے، کہا یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ہاتھ باندھے اس نے نماز 2 رکعت کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مولا میں اس رات کے سناٹے میں صرف تجھے ہی راضی کرنے آیا ہوں، میری یہ مقصود دنیا کو راضی کرنا نہیں. اس سورہ لیل میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ جن کا عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جب وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کو انعام ایسا ملتا ہے. اس نے کہا مولا میں تیری رضا ہی چاہتا ہوں، میں تو تیری رضا میں سناٹے میں آیا ہوں،
قبرستان میں ہر طرف سناٹا ہے، اے اللہ میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، رات کے اس حصے میں جب لوگ آرام کر رہے ہیں میں تیری بارگاہ میں ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے پیاروں کی مغفرت فرما، اے اللہ میں تجھ سے بھاگا ہوا ہوں مگر آج میں تیری بارگاہ میں روزانہ دستک دیتا ہوں، روزانہ کھٹکھٹاتا ہوں، ارے کبھی تو دروازہ کھل جائے گا۔ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگا، کافی دیر تک روتا رہا، اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پھیرے۔ عبداللہ بن مبارک بھی رونے لگے، اللہ والوں کا دل تو ویسے ہی بڑا نرم ہوتا ہے، تو وہ بھی رونے لگے، اور آخر کار اس نے ہاتھ پھیرا، دوبارہ مٹی کو درست کیا، اور وہاں سے وہ عبداللہ بن مبارک چھپ گئے، یہ وہاں سے آگے نکلا، اذان فجر ہو گئی، اذان فجر ہوئی تو آپ مسجد میں وہ غلام چلا گیا، اور عبداللہ بن مبارک بھی پیچھے پیچھے، اور اس کے بعد نماز فجر کو ادا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ نماز فجر کے بعد اس نے پھر ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ اللہ والے بھی، نیک لوگ بھی بڑے ہی ان کے انداز بڑے خوبصورت تھے، جب پریشان ہوتے تھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، جب مغفرت چاہتے تھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، جب ان سے دعاؤں کے لیے کوئی کہتا تھا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، جب یہ اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے تھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، کہنے لگا اے اللہ رات بھر تیری نوکری میں رہا ہوں، رات بھر تیری بارگاہ میں کھڑا رہا ہوں، اور اب میں اپنے مالک کے پاس جاؤں گا، میرا مالک مجھ سے 2 دینار مانگے گا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک کہ میں پیچھے سے اس کو دیکھ رہا تھا، اور وہ رونے لگا کہ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کی چھت سے ایک نور کا حالہ اترا، جو اس غلام کے دونوں ہاتھوں پر اترا تو وہ 2 دینار بن گئے تھے۔ اس نے دیکھا کہا الحمدللہ کر کے چلا۔ عبداللہ بن مبارک پلٹ گئے، اپنے کمرے میں پہنچ گئے، یہ غلام آیا، اس نے دستک دی اور جا کے سلام کیا اور 2 دینار ہاتھ پر رکھے۔ جیسے ہی ہاتھ پر رکھے عبداللہ بن مبارک نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے میرے غلام، رات کو جو میں نے تیرا حال دیکھا ہے، رات کو جو تیری اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کو دیکھا ہے، رات کو جو تیرا میں نے تڑپنا بلکنا دیکھا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سامنے بلک رہا ہے، اللہ مان جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، تیرا رات کو جو میں نے حال دیکھا ہے، اے میرے غلام میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے اے کاش کہ میں تیرا غلام ہوتا اور تو میرا آقا ہوتا۔ جب وہ اس نے یہ بات سنی تو ایک دم اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا اے صاحب راز، راز تو فاش ہو گیا، اے اللہ اب میں زندگی نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ہی عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور میرے سامنے اس نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ ان کی عمل پتہ چلا تو ان کو خوف ہو گیا۔ ہمارا حال بڑا عجیب ہے۔ آپ بھی رونے لگے۔ عبداللہ بن مبارک، اس کا نورانی چہرہ اس کا چمک رہا تھا، اور وہ جس کپڑے میں عبادت کرتا تھا وہی کپڑے پہنا ہوا تھا۔ آپ نے سوچا کہ شاید یہ ان کپڑوں کو پسند کرتا تھا، آپ نے کفن دفن کر کے انہی کپڑوں میں اسے دفنا دیا۔ جب رات ہوئی تو آپ نے 2 انبیاء علیہ السلام، عبداللہ بن مبارک نے 2 نبیوں کی زیارت کی خواب میں، اور دونوں نبی براق پر تھے۔ ایک پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، دوسرے پر ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہ آواز آ رہی تھی اے عبداللہ تو نے ہمارا جو تیرے غلام تھا، یہ تیرا غلام نہ تھا بلکہ یہ تو ہمارا پیارا تھا، تو نے ہمارے پیارے کو اس کے کپڑوں ہی میں دفن فرما دیا۔ ارے یہ تو عام نہیں تھا بلکہ یہ تو اللہ کا ولی تھا۔ آپ ہڑبڑا کے اٹھ گئے اور رونے لگے۔ واقعی بڑا نیک آدمی تھا، نیک جوان تھا۔ تو یہ حضرات عمل کرتے تھے اور ڈرتے تھے۔ ہم عمل کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں۔
صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہماری عمر تمام ہو رہی ہے، ہم مثل